بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے پاس 3 بندے آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے بارے میں پوچھا۔ جب ان کو بتایا گیا تو انہوں نے اسے کم سمجھا اور پھر کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں کیا چیز ہیں؟ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ ایک نے کہا میں ہمیشہ رات کو عبادت کروں گا، کبھی سوؤں گا نہیں۔ دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان سے فرمایا تم لوگوں نے ایسے ایسے کہا۔ پھر فرمایا میں تم سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والا ہوں اور تم سے زیادہ متقی ہوں، لیکن میں نے رات کو عبادت بھی کرتا ہوں اور کبھی نہیں بھی کرتا، سوتا بھی ہوں، دن کو روزے رکھتا بھی ہوں اور کبھی نہیں بھی رکھتا، اور میں نے شادیاں بھی کی۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے سے ہٹ کر عمل کرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج کے پاس 3 صحابی علی رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھا کہ رات کو دن کو کیا کیا عبادت کرتے ہیں، تو انہوں نے عبادت کو کم محسوس کیا۔ صحابہ کرام دن رات کوئی لمحہ بغیر عبادت کے گزارنے والے نہیں تھے، پوری رات عبادت کرتے، پورا دن عبادت کرتے۔ تو اس وجہ سے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادات کے ساتھ دیگر مشغولیات بھی تھی۔ پھر امت کے لیے نمونہ بننا تھا، اگر 24 گھنٹے ہی عبادت پر لگاتے، امت کو اسی پر لگاتے تو پھر دنیا کا نظام کیسے چلتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود ہی انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس لیے عبادت کم کرتے ہیں کہ اگلی پچھلی خطائیں معاف ہیں، وہ نہ بھی کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عبادت کرتے تھے، پاؤں پھول جاتے تھے۔ ہمارے ساتھ کبھی ایسا ہوا نہیں، ہم کرتے ہی نہیں ہیں۔ تقریباً 2 گھنٹے سے زیادہ جب بندہ رات کو کھڑے ہو کر نفل پڑھتا ہے، 1-2 دن کر کے دیکھے، 3 دن کر کے دیکھے، اس کی پنڈلیوں میں پاؤں میں سوجن آ جائے گی، پاؤں سوج جاتے ہیں زیادہ کھڑے ہونے سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا رسول اللہ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہو، اپنے آپ کو اتنا تکلیف میں کیوں مبتلا کرتے ہو جب آپ بخشائے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ چلو اگر اللہ نے معاف کر دیا ہے لیکن اللہ کا شکر تو ادا کروں۔ تو صحابہ کرام نے آپس میں عہد کیا، ایک نے کہا میں رات کو کبھی بھی نہیں سوؤں گا، پوری رات عبادات کروں گا، دوسرے نے کہا ہمیشہ روزے رکھوں گا، تیسرے نے کہا میں شادیاں نہیں کروں گا۔ اتفاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کی باتیں سنی، گھر میں آ رہے تھے اور ان کی باتیں سن لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے زیادہ اللہ سے خوف رکھنے والا ہوں اور تم سے زیادہ نیکی کا طلبگار ہوں، تم سے زیادہ میں متقی ہوں، لیکن میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کبھی پوری رات عبادت کرتے تھے، کبھی اول حصہ عبادت کرتے سو جاتے، کبھی درمیان میں اٹھ کر عبادت کرتے پھر سو جاتے، کبھی آخری حصے میں عبادت کرتے پھر فجر کی نماز پڑھانے چلے جاتے، پھر گھر آتے اشراق پڑھ کر۔ رات میں 3 طرح کی عبادات کا ذکر ہے۔ ہمیشہ کے لیے پوری رات عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، اور اسی طرح نفلی روزہ کبھی رکھتے تھے کبھی نہیں رکھتے تھے، کبھی رکھتے جاتے تھے اور کبھی چند دن متواتر نہیں رکھتے تھے، کبھی 1 دن رکھا 1 دن نہیں رکھا، مختلف طریقے تھے، ایک عادت نہیں بنائی کہ ایسے ہی رکھوں گا۔
اور اسی طرح شادیاں بھی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو 9 بیویاں موجود تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا طریقہ ہے، جس طرح میں نے زندگی گزاری عبادات کی، جو اس طرح کرے گا تو ٹھیک ہے، جو اس سے ہٹ کر طریقہ اپنائے گا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو دین نام ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانے کا. اللہ کے احکامات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اپنائیں گے تو وہ سنت بھی ہوگا، فرض اور واجب کی ادائیگی بھی ہوگی اور وہ دین ہوگا. اگر فرض ادا کرنا ہے، واجب ادا کرنا ہے، کسی سنت پر عمل کرنا ہے، لیکن طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں اپنایا، کمی کر لی، زیادتی کر لی، یا اپنی خواہش سے کچھ اس میں آگے پیچھے کر لیا نظام، تو وہ سنت نہیں رہا، وہ عمل کبھی ہو جائے گا، ثواب کے بجائے اس پہ گناہ ملے گا. اب ان صحابہ نے نیکی کی نیت کی تھی، برائی کی نیت نہیں کی تھی. پوری رات عبادت کرنا، ہمیشہ روزے رکھنا، یہ ثواب کی نیکی کے کام تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا. تو کوئی بھی دین کا کام انسان کرتا ہے تو 2 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے قبولیت ہوتی ہے. ایک اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے. انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اس میں دیکھ لے دین اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے یہ کام کیسے اور کیسے عمل کیا. اس کے مطابق کریں گے تو ثواب ملے گا، اس سے ہٹ کر کریں گے تو اس پر کوئی ثواب نہیں ملے گا، بلکہ بعض اعمال پر تو گناہ ملے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر ہر برے عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.